السلام علیکم۔ حج ان عمرہ ٹی وی میں آج کی یہ ویڈیوز کا جو سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا کہ اس میں آپ لوگوں کو حج کی مکمل تیاری کروائی جائے گی۔ حج کی تیاری ہمیشہ سیکھ کر کریں۔ آپ صرف ایسے ہی کسی کے کہنے میں تیاری کریں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ آپ ایسا چھوڑ دیں گے کہ جس کی وہاں پر آپ کو بہت ضرورت ہوگی اور آپ وہاں پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا حج کی تیاری ان ویڈیوز کو دیکھ کر صحیح طرح سے کر لیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کیجئے کہ جو لوگ حج پر جانے والے ہوں ان کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کا سبب ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسے مختلف جگہوں پر اسکپ کر کے دیکھا تو آپ بہت ساری ایسی باتوں سے رہ جائیں گے کہ جن کی آپ کو انتہائی ضرورت ہوگی۔ تو چلیں بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو انتہائی تسلی اور سکون کے ساتھ سمجھ کر دیکھیے گا۔ سفر حج سے قبل کرنے والے کام: اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، والدین سے اجازت حاصل کریں، بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کر لیں، قرض ادا کریں، امانتیں لوٹا دیں اور وصیت لکھ کر رکھیں، مرد داڑھی رکھیں اور خواتین پردے کا اہتمام کریں، حج کے ارکان اور مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں، وضو اور نماز کو اچھی طرح سیکھ لیں، ممکن ہو تو رہنمائی حاصل کر لیں۔ دوران سفر کرنے والے کام: اپنا اخلاق اچھا رکھیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اپنے ہمراہ جانے والے افراد خصوصاً خواتین سے شفقت کا معاملہ رکھیں، کوئی مستند کتاب ہمراہ رکھیں۔ حنفی مسلک کی تمام کتابوں میں حج کے مناسک اور مسائل یکساں ہیں۔ اگر حج کا سفر ہے تو کم از کم 2000 ریال فی حاجی اور اگر عمرہ کا سفر ہے تو کم از کم 1000 ریال فی حاجی اپنے ہمراہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ پاکستان واپسی تک کم از کم 100 ریال آپ کے پاس باقی رہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ جتنے بھی پیسے اپنے ساتھ رکھیں کم ہیں، جتنی شاپنگ آپ کو کرنی ہو مزید اتنے ہی پیسے آپ کو زیادہ رکھنے ہوں گے، اور جو 2000 ریال آپ کو بتائے گئے ہیں یہ وہاں پر آپ کے اپنے مناسک ادا کرنے میں، قربانی میں اور دیگر ضرورتوں میں، اور جو آپ عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے بار بار ٹیکسی کو ہائر کر کے اپنے جو احرام کو باندھنے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو درپیش ہوں گے، لہٰذا شاپنگ ان پیسوں میں شامل نہیں ہے، وہ آپ علیحدہ سے اپنے ساتھ رکھیں۔ پاسپورٹ اور ویزا: پاسپورٹ کے پہلے صفحے اور ویزے والے صفحے کی کاپیز کروا لیں۔ ایک کاپی پاکستان میں گھر والوں کے پاس محفوظ ہاتھوں میں رکھوائیں۔ ایک کاپی ہر وقت اپنے ہمراہ سفر کے دوران رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں۔ ایک کاپی اپنے ہر بیگ میں ڈالیں تاکہ بیگ گم ہونے پر تلاش کیا جا سکے۔ ہو سکے تو موبائل میں پاسپورٹ اور ویزا کی تصویر محفوظ کر لیں۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آپ کا پاسپورٹ معلم کا اسٹاف لے لے گا۔ سعودی عرب میں آپ سے کوئی بھی فرد یا پولیس والا آپ کا پاسپورٹ طلب نہیں کرے گا، لیکن آپ کی جو پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ادھر سم وغیرہ بائی کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے کہ جس کے بنا پر آپ سے اس کی کاپیز طلب کی جائیں، یا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اگر آپ راستے میں کہیں کھو جائیں تو آپ کا وہ کارڈ جو کہ آپ کے گلے میں ہوگا وہی بہتر معاون ثابت ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی یہ کاپیز آپ کو کام آ سکتی ہیں۔ جسمانی اور ذہنی تیاری: سفر حرمین میں چلنا بہت پڑتا ہے، لہٰذا آج سے ہی چلنے کی عادت اختیار کریں۔ روزانہ کم از کم 2 کلومیٹر تیز قدم چلیں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے لے کر آپ اپنے لیے ورزش منتخب کریں۔ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ کھانے کے 20 منٹ بعد پانی پئیں۔ لفٹ کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔ ذہنی طور پر گرم موسم کے لیے تیار رہیں۔ حرمین شریفین میں موسم عموماً گرم رہتا ہے۔ سفر سے قبل دھوپ میں ننگے سر چلیں اور خوب پانی پئیں۔ لیکن اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف ہو
تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں اور سر پہ ٹوپی رکھیں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو وہاں جا کر زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں، اور وہاں جا کر بہت احتیاط کیجئے، ٹوپی ہرگز نہ اتاریں۔ احرام میں ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے، لیکن بغیر احرام کے آپ ٹوپی استعمال کر سکتے ہیں، اور احرام میں چھتری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال ضرور کریں۔ سفری بیگ، سفر کے لیے فی فرد کم از کم 2 بیگ درکار ہوتے ہیں۔ بڑا بیگ جس کی وزن کی حد عموماً 30 کلو ہوتی ہے، چھوٹا دستی بیگ جس کی وزن کی حد عموماً 7 kg یا 7 کلو ہوتی ہے۔ وزن کی حد اور بیگ کے سائز کا معیار ہر ایئر لائن کا بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ ایئر لائن کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پر بھی اس بارے میں ایک ویڈیو مکمل طور پر آپ کی گائیڈنس کے لیے بنائی گئی ہے، اسے میں نے اس وقت آئی بٹن میں بھی لگایا ہوا ہے اور اینڈ اسکرین پر بھی لگا دوں گی، جس میں آپ کو پوری طرح سے بتایا جائے گا کہ کون سی ایئر لائن میں کتنا وزن لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسے اینڈ اسکرین پہ ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ وزن کی حد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی، پوری دنیا میں یہ مفت لے جاتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں ویل چیئر، عصا، بیساکھی، بچوں کا اسٹرالر، بچوں کا ڈائپر بیگ، انسولین بیگ، خواتین کا کاندھے پر لٹکنے والا بیگ یا پرس۔ بیگ پر اپنا نام، پاسپورٹ نمبر اور رابطہ نمبر واضح طور پہ لکھیں۔ بیگ پر تالا لگا کر رکھیں۔ بیگ پر کوئی پرانا کپڑا یا کوئی ایسی چیز نشانی کے طور پہ اس کے ہینڈل پہ باندھ لیں تاکہ اس کو ڈھونڈنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ دستی بیگ میں تیز دھار اشیاء، آتش گیر اشیاء اور مائع چیزیں نہ رکھیں، یعنی کہ لیکوڈ فارم میں کوئی چیز نہ رکھیں۔ اپنا سامان خود پیک کریں، کسی دوسرے کا سامان ہرگز اپنے پاس نہ رکھیں۔ سفری سامان برائے 40 دن حج اور عمرہ کی مستند کتاب، کپڑوں کے جوڑے 6 عدد کم از کم، احرام 2 عدد، احرام کی بیلٹ 1 عدد، طواف کی تسبیح 1 عدد، دری یا چٹائی اور اسپرے بوٹل 1 عدد، ٹوپی، تسبیح، رومال، تولیہ 1 عدد، کمر کا بیلٹ 1 عدد، صابن بغیر خوشبو کا 1 عدد، ٹشو، ٹوائلٹ رول 1 عدد، سرف، شیمپو، عام صابن 1 عدد جو کہ آپ بغیر احرام کے استعمال کریں گے، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش 1 عدد، چپل کی جوڑی 2 عدد، نظر کا چشمہ مما نمبر کارڈ، اگر آپ کا نمبر کا چشمہ ٹوٹ جائے تو آپ کے پاس نمبر ہوگا تو آپ وہاں پر بنوا سکیں گے، ورنہ وہاں پر آپ کو انتہائی کم نظر آنے کے بنا پر آپ کو بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ چپل کی تھیلی جو کہ آپ کو وہاں حرم شریف میں بہت کام آنے والی ہے، لمبی بیٹری والا موبائل فون، موبائل پاور بینک جو کہ آپ کو 5 دن ضرور کام آئے گا حج میں، موبائل چارجر جو کہ وہاں پر لگنے والے جو سوئچ ہوتے ہیں، میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں ان کا فوٹیج بھی بتاؤں گی، انٹرنیشنل سوئچ کنورٹر، ناخن کٹر، کینچی، کنگھا، عبایا یا اسکارف عورتوں کے لیے، چھری چھوٹے سائز کی، دھوپ سے بچاؤ کے لیے ٹوپی، ہوا بھرنے والا تکیہ اور اس کا ہوا بھرنے کے لیے جو پمپ آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں وہ دکھانے والی ہوں، چھوٹا سفری چاقو، سفری جائے نماز، ٹریول چولہا یا واٹر ہیٹر یا پھر ایسی کیٹل جس کے اندر آپ کی چائے کے لیے آپ کا پانی گرم ہو سکے، سوئی دھاگا اور چند بٹن اور تالے جو کہ آپ کے لگیج میں لگائے جائیں گے، موٹا مارکر اور ٹیپ جو کہ آپ لگیج پہ اپنا نام وغیرہ وہاں سے واپسی میں لکھ سکیں، بلڈ پریشر کا آلہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو، گلوکومیٹر، تھرمامیٹر ہر ایک کے لیے ہونا ضروری ہے، سردی اور گرم موسم کے لیے اپنی مناسبت سے لباس منتخب کریں، ڈسپوزیبل بوٹل یا برتن، جوس نکالنے والا مگ چھوٹا، ویسلین یا کریم، خواتین کی ضروریات کا سامان اور ادویات بما نسخہ جات۔ ہر سامان پاکستان سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلی فہرست اور دیگر اہم مشوروں کے لیے جو سفر حج کی کتابیں ہوتی ہیں اس کا مطالعہ ضرور کر کے جائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں، اور ہماری جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں، ان میں آپ کو بہت بہترین آپ کے لیے مشورے ہیں۔ پیروں کے لیے جوتوں کا انتخاب، دوران سفر پیروں کا استعمال
بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا چپل آرام دہ اور جوتے آرام دہ خریدیں۔ مرد حضرات اپنے لیے 2 پٹی والے چپل خریدیں جس میں پیر کی درمیانی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ چپل کی پٹی زیادہ چوڑی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ سلائی والی چپل یا جوتا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ اوپر سے دیکھیں، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ حصہ کھلا ہو، لیکن اگر آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں تو اس دوران کے لیے آپ اپنے لیے اپنی پسند کی کوئی بھی بند جوتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف احرام میں 2 پٹی والے ایسے چپل ضروری ہیں۔ خواتین جس طرح کا جوتا چاہے پہن سکتی ہیں، لیکن آرام دہ جوتا پسند کریں تاکہ آپ وہاں بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے تو آپ کو تھکن نہ لگے۔ چپل یا جوتے روانگی سے قبل پاکستان سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی بے آرامی کی صورت میں بر وقت تبدیل کیا جا سکے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جوتا ہمیں کاٹ رہا ہے تو ہم اسے چینج کر دیں۔ علاج، معالجہ اور دوائیں بشمول انسولین پاکستان سے لے کر جائیں۔ سعودی عرب میں مہنگی ملتی ہے۔ سانس کے مریض نیبولائزر کا سامان اور مشین ضرور لے کر جائیں۔ حال ہی میں کرائے گئے ٹیسٹ اور ایکس رے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں احتیاط کے لیے۔ سفر حرمین میں بیشتر حجاج کو ریشز کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کے لیے یہ کریم جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ اگر اپنے ساتھ رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ روانگی سے قبل ڈاکٹر سے معالجہ کروائیں اور دوائیں تجویز کروائیں۔ دواؤں کے فارمولہ نام بھی نسخے پر تحریر کرائیں اور دوائیں حاجی کیمپ سے ضرور پیک کرائیں۔ نیند کی دوائیں سعودی عرب میں ممنوع ہیں، لہٰذا وہ ہرگز اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ حاجی کیمپ میں کرنے والے کام۔ ہر حاجی کو حاجی کیمپ جانا ضروری ہے، چاہے وہ سرکاری اسکیم کا ہو یا پرائیویٹ۔ روانگی سے کم از کم 10 دن قبل حاجی کیمپ سے لازمی ویکسین لگوا لیں۔ حاجی کیمپ میں مندرجہ ذیل مراحل انجام پاتے ہیں: رپورٹنگ کاؤنٹر پر پاسپورٹ کا اندراج اور پیلے رنگ کا ویکسین کارڈ کا اجرا، حفاظتی ٹیکے کا لگنا اور پولیو ویکسین کا پلانا، ڈاکٹری معائنہ اور دواؤں کے نسخے کی چیکنگ، دواؤں کی چیکنگ اور تھیلی میں ڈالنا اور دواؤں کو سیل کرنا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ سرکاری اسکیم کے حجاج کو روانگی سے قبل کم از کم 2 دفعہ مزید حاجی کیمپ رپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سرکاری اسکیم کے حجاج کو پاسپورٹ اور ٹکٹ حاجی کیمپ سے جاری ہوتے ہیں۔ حج کی اقسام تو 3 ہیں، لیکن پاکستان سے یا بیرون ملک سے جانے والے حجاج زیادہ تر حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں، لہٰذا اس پوری حج کی جو ویڈیوز ہیں ان کو حج تمتع کے حساب سے ہی ترتیب دیا گیا ہے، لہٰذا آپ پھر بھی اپنے طریقے سے اس سلائیڈ کو مکمل پڑھ لیں اور اپنی طرف سے پوری احتیاط کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جو کہ پارٹ 2 ہوگا۔ حج کی تیاری کی جو ویڈیوز ہیں اس کا پارٹ 2 آپ کے لیے جلد ہی لایا جائے گا، اور جب وہ پارٹ 2 آ جائے گا تو اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین پر بھی میں لگا دوں گی تاکہ کنٹینیوسلی آپ پارٹ 1 دیکھنے کے بعد پارٹ 2 اینڈ اسکرین پر سے ہی دیکھ لیں، تاکہ آپ کی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو اور وہاں پر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سب سے بڑی بات کہ میں نے ان ویڈیوز کی ایک پلے لسٹ بھی تیار کرنی ہے کہ جس میں یہ تمام ویڈیوز ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گی، اور آپ اگر پہلی ویڈیو چلائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو خود بخود اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جب یہ تمام ویڈیوز بن جائیں گی تو پلے لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ نگہبان۔